ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز العرفان: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تفسیر صراط الجنان: یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ انہی کے الفاظ میں ہم بھی عرض کرتے ہیں: کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور لکھتے ہیں: مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مومنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے سے مراد ایسی رحمت فرمانا ہے جو تعظیم کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد ان کی ایسی دعا کرنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق ہو۔ یہ آیت مبارکہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہے۔ حافظ محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی آیت مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو عالم بالا یعنی فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ مقرب فرشتوں میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم میں سفلی کو حکم دیا گیا کہ وہ بھی آپ پر صلات و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ پر جمع ہو جائے۔ مزید فرماتے ہیں کہ آیت میں صیغہ یصلون لایا گیا ہے جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمارے نبی پر ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ حالانکہ اولین و آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہی انہیں حاصل ہو جائے تو زہ نصیب، اور ان کی قسمت یہ کہاں، بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نام اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے یا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کو پسند کرے گا۔ اس بات سے اس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگا لو جن پر ہمارا رب اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں، اور علی الاطلاق ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔